ویلکم بیک ناظرین. اچھا رشید چودھری صاحب، یہ آپ یہ اس دفعہ فارن آبزرورز بھی آتے ہیں ہمیشہ ہی الیکشنز میں، اس دفعہ بھی آئے تھے. فارن آبزرورز کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو ہم کتنا کریڈیبل مانیں، ان دا سینس کہ ان کو تو گراؤنڈ ریالٹیز کا اتنا ادراک نہیں ہوتا. وہ آتے ہیں کچھ پولنگ اسٹیشن پہ ان کو وزٹ کر لیا. آپ لوگ تو یہاں گراؤنڈ میں موجود ہیں، آپ کو پاکستان کی سیاست کا ہی پتہ ہے. پولنگ اس کے حساب سے بھی آپ لوگ جانتے ہیں پری پول جو کچھ ہوتا ہے. تو فارن آبزرورز کی رپورٹس کتنی اس کو کریڈیبلٹی دینی چاہیے آپ کے خیال میں، جو کامن ویلتھ کی ہے یا ای یو کی ہوگی یا کسی اور ادارے کی ہے؟ جو فارن میشنز ہوتے ہیں اور جو لوکل آبزرویشن نیٹ ورکس ہیں، اس میں نیٹ ورکس یا گروپس ہیں، اس میں بیسک ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ فارن میشنز نے الیکشن کو کریکٹرائز کرنا ہوتا ہے، اس کو اسیس کرنا ہوتا ہے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز یا انٹرنیشنل لاء کے اوپر، اور وہ جو میکرو لیول کی چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں، اور جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ان کی رپورٹس جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے. ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ لاء ہے، جو لوکل لاء ہے اس کی کمپلائنس ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کی. اور دوسرا جو بڑا فرق ہے وہ اسکوپ کا ہوتا ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے وہ ہزاروں میں یہاں پہ لوگ موبلائز کر کے اپنی آبزرویشن نہیں کر سکتے، تو ان کی آبزرویشن کی اس کی اپنی میتھڈالوجی ہے، اس کے طریقہ کار موجود ہیں، بڑے اسٹینڈرڈائزڈ بھی ہو سکتے ہیں. اس دفعہ کامن ویلتھ کمیشن اس دفعہ کتنے لوگ تھے؟ ہمارے نالج میں ایک کامن ویلتھ کا، صرف کامن ویلتھ کا تھا؟ کامن ویلتھ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہوں، لیکن ہم اپنے نالج کی بات کریں. ان کی رپورٹ ابھی آئی کہ نہیں آئی؟ ان کی پریلیمنری رپورٹ میں نے دیکھی تھی. وہ کیسی ہے؟ میں نے نہیں دیکھی فرینکلی اسپیکنگ. میں نے بھی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھی، لیکن ان کی رپورٹ اسی دن 10th کو آ گئی تھی. اچھا. جس میں انہوں نے جو الیکشن ڈے کے جو پروسیسز ہیں اس پہ کامنٹ کیا تھا. اچھا. اب آپ نے کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں الیکشن کمیشن کو. پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اوور آل الیکشن کمیشن کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں کہ انہوں نے اچھے الیکشنز کروائے ان تمام مشکلات کے باوجود، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی شاید نیت ہی نہیں تھی ٹھیک، اسی لیے آر اوز کے بھی ایشوز پیدا ہوئے، لاجسٹکس بھی پرابلمز پہ بھی ہوئے؟ اچھا، ہم نے اس میں اپنی جو پریلیوڈ تھی نا، اس میں اپنی پریس کانفرنس کی، اس میں 2-3 چیزیں لکھی تھی. ایک تو یہ تھی کہ پاکستان کے عوام اور ووٹرز مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم اس پروسیس سے گزرے اور انہوں نے اس میں حصہ لیا. پولیٹیکل پارٹیز بھی جس طرح کے نامساعد حالات میں بعض پولیٹیکل پارٹیز نے حصہ لیا، اس کے باوجود وہ کیا. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح کا کرٹیسزم ان پہ موجود تھا، اس کے باوجود اتنی بڑی ایکسرسائز کو کنڈکٹ کر لینا اور کروا لینا، یہ بجائے خود ایک بڑی چیز ہے. پھر جو ہمارے سیکورٹی کے آفیشلس جنہوں نے اس سارے پروسیس کو، کیونکہ ایک دن پہلے جس طرح کا ٹیررزم ہو رہا تھا اور جس طرح کے خدشات موجود تھے، تو ہم وہ تو کر آئے ہیں، الیکشن ہو چکا ہے. اور ہماری امید یہ تھی، اور ہمارے ساتھ ساتھ پوری قوم کی امید یہ تھی کہ ہم جو پچھلے 2 سال سے جن حالات میں گھرے ہیں، یہ الیکشن ہمیں جس طرح آپ پہلے فرما رہے تھے کہ استحکام کا ذریعہ بننا چاہیے، نہ کہ عدم استحکام کا ایک ذریعہ بن جائے. تو ہماری پریلیوڈ میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب سیاسی طور پر استحکام ہوگا اور معاشی استحکام ہوگا، اور اس کے لیے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں مل بیٹھ کے تھوڑا اپنی اناؤں سے اوپر اٹھ کے اب کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں کا ورڈکٹ بہرحال آ گیا ہے. تو الیکشن کمیشن کی پرفارمنس سے آپ مطمئن اوور آل؟ الیکشن کمیشن کی جو ہم نے ایک رپورٹ 12 تاریخ کو ریلیز کی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ ریٹرننگ آفیسرز نے جو لیگل جو معاملات وہاں پہ کمپلائی نہیں ہوئے، اس پہ الیکشن کمیشن کو اپنی پاورز بروئے کار لانی چاہیے اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے ریٹرننگ آفیسرز کو، اور ایکسپلینیشنز بھی کال کرنی چاہیے. اور جو ٹائم لائن جو مس ہوئی ہے صبح 2 بجے کی، اس پہ کوئی بات چیت ضرور ہونی چاہیے. ایک تو ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ خیال ہے کہ قانون نے بہت ایمبیشیس ڈیڈ لائن رکھ دی ہے کہ اگر الیکٹرانکلی آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں پھر تو 2 بجے تک شاید پاسبل ہے، لیکن اگر آپ فزیکل ٹرانسپورٹیشن آف ریزلٹ ہو رہی ہے تو پھر 2 بجے کی جو قانونی ڈیڈ لائن ہے وہ شاید ایمبیشیس ہے. تو اگلی پارلیمنٹ کو وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ ہمارے جس طرح کا ہجوم ہوتا ہے ایک حلقے کا، اس میں رات کو لوگ ٹریول کر کے پہنچیں اور پھر سارے معاملات ہو جائیں اور پھر ڈیٹا انٹری بھی ہو جائے، جو اگرچہ بہت
پرانا سلوشن ہے فزیکل ٹرانسپورٹیشن کا یا کوئی ٹیکنالوجیکل سلوشن. تو جو ای وی ایمس کی لوگ بات کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی، کیا وہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے الیکشن میں جو ہمارے ہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ پاکستان پہ بحث کم ہوئی ہے، اگرچہ ان دنوں میں صرف بحث ہوئی تھی. پی ٹی آئی کے زمانے میں تو کافی اس پہ کام قانون پاس کر دیا تھا انہوں نے، بالکل، لیکن بغیر بحث کی ہوا تھا بیسیکلی. یہ الگ اس پہ اس پہ بات کرنے کی کس ضرورت بل ہے. پہ بحث ہوتی ہے؟ مثلا آج ایک الیکشن ایکسپرٹ صاحب فرما رہے تھے کہ فلپین میں جہاں پہ اب بہت عرصہ ہو گیا انہیں ای وی ایم یوز کرتے ہوئے، وہاں پہ 12 گھنٹے سے پہلے ریزلٹس نہیں آتے. بھارت میں بھی یہی ہے، بھارت میں تو بہت انتظار کرتے ہیں. مسئلہ وہی ہے نا کہ اگر آپ کا الیکشن سسٹم پہ ٹرسٹ ہے تو پھر آپ یوز کیا کر رہے ہیں یہ بہت میٹر نہیں کرتا. پھر ڈیلے کتنا ہوتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کا جو لوگوں کا یہاں پہ ہمارے ہاں جو ٹرسٹ کے لیولز ہیں وہ اتنے ہیں کہ ہم 5:02 بھی اگر ہو جائیں، لیٹ ہو جائیں تو لوگوں کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مشین ظاہر ہے ایک اعتماد کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. وہ اگر ای وی ایم میں بھی ریگنگ ہو سکتی ہے، یہ پاسبل ہے کچھ اس پہ بھی جب تک ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کوئی حل نہیں نکالتی. ای وی ایم پہ اگر جانا بھی ہے تو سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور متفقہ فیصلے کریں، اس پہ پوری بحث ہو. کیونکہ الیکشن کا لا اس طرح کا لا نہیں ہے جس کو آپ اچانک پاس کر دیں یا سمپل میجورٹی سے آپ لے آئیں. ظاہر ہے ہر گورنمنٹ کر سکتی ہے، ہر گورنمنٹ کے پاس سمپل میجورٹی تو ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ رولز آف دی گیم ہے اور یہ سب سیاسی جماعتوں کے لیے ہے تو اس لیے اس پہ ہمیشہ اتفاق رائے کے ساتھ ہی ترمیم ہوتی ہے. 2017 کا قانون بھی ایسے ہوا تھا، اس سے پہلے بھی جو ترامیم ہوئی ہیں، جو روپا ہوتا تھا 1976 کا، وہ بھی متفقہ ترامیم ہوتی تھی. تو یہ بھی ضروری یہ ہے کہ جس بھی سلوشن پہ جانا ہے آئندہ کے لیے، کیونکہ یہ اب مسلسل تیسرا الیکشن ہے جس میں جو ریزلٹس ٹرانسمیشن ہے وہ ایشو بنی ہے، تو اس پہ اگلی پارلیمنٹ کو کسی متفقہ سلوشن کی طرف جانا پڑے گا. اچھا، میں دو ایشوز پہ آپ کی رائے بڑا لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بڑا کلوز، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھوں کہ پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہوا جو بیٹ کا بلہ جو ان کا نشان تھا اس کے جانے سے؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا، یہ صحیح فیصلہ تھا آپ کے خیال میں ایز این آبزرور؟ نہیں، ہم نے اس میں لکھا ہے کہ جو لیگل معاملات بھی ہیں، جو لا کی کمپلائنس اور دیگر چیزیں بھی ہیں، وہ اتنے کلوزر ٹو الیکشن کسی پارٹی کے ڈیسائیڈ اگر ہوں گے تو اس سے ان کو ڈس ایڈوانٹیج تو ہوگا ڈیفینیٹلی. تو ہوا ان کو پی ٹی آئی کو میں بھی ہوا ہو، لیکن جو آؤٹ کم ہے، جو الیکشن کی آؤٹ کم ہے، وہ جو اس سے پہلے ایک ہوا بن رہی تھی میڈیا میں کہ سب کچھ جو ہے وہ تو نون لیگ کے حق میں اور جو باقی پارٹیز ہیں ان کے حق میں چلا جائے گا اور اس پارٹی کو کچھ نہیں ملے گا، اور کم از کم وہ کنفرم نہیں ہوتی. جو سٹون والنگ ہے نا کہ ایبسولوٹ کوئی وہ تو ہمیں پی ایم ایل این کی طرف نظر نہیں آیا رزلٹ پوری طرح. جی کیونکہ پی ٹی آئی نے الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیا ہے، اور کے پی میں انہوں نے 36.5%. شاید ارادہ یہی تھا کہ پری پول ریگنگ کر لیتے ہیں، پول کے دن ریگنگ نہیں کریں گے. اس پہ تو ہم تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے، یہ تو سیاسی جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے. جی. اچھا، اب دو چیزیں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وچ از یونیک ٹو پاکستان. یہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ ٹھیک سسٹم ہے یا اس سے بھی ہمیں اب جان چھڑا لینی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو زیادہ مضبوط کرنا چاہیے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ دے دینا چاہیے جس پہ سختی کے ساتھ عمل ہو؟ کیونکہ کیئر ٹیکر بھی تو دیکھیے نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے متنازع ہو جاتا ہے. اور اس دفعہ کیئر ٹیکر جو ہم نے دیکھا اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہمیں خود معلوم تھیں. تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ایک ہم کریٹ کرتے ہیں، یہ اس کا کس حد تک جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے، پارلیمان نے کیئر ٹیکر والے معاملہ کو کافی ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی 18th امینڈمنٹ میں. اسی وقت اس کو اصل میں کانسٹیٹیوشنل کور بھی ملا. اس سے پہلے ہمارے ہاں کیئر ٹیکر تو بہت ہی پارٹیزن ٹائپ کیئر ٹیکرز ہوتی تھی، لیکن بہت سارے ملک جو اس سے پہلے کیئر ٹیکر پہ تھے اب وہ اسی گورنمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی اتھارٹی اثر. ابھی کسی اور ملک میں ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا معاملہ؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کوئی. شاید کہیں ہوں، لیکن مثلا بنگلہ دیش نے ایبالش کیا، انڈیا میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. لیکن اب وہ بنگلہ دیش میں یہ کالز اٹھ رہی ہیں کہ کیئر ٹیکر لے کے اپوزیشن کی جانب سے.
تو مسئلہ تو وہی ہے اعتماد کا، ٹرسٹ کا. اگر ٹرسٹ ہے تو ٹرسٹ کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ کیا وہ الیکشن کمیشن کو زیادہ مضبوط بنانے سے ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانے سے ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی حل نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو اور وہاں بھی جو لوگ ہوں وہ نان پارٹیزین ہوں. وہاں بھی اس کا تو جو آئین نے جتنی ڈیٹیل سے ان کی سلیکشن کا کرائٹیریا رکھا ہے اور اسی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد پاورز اور اتھارٹیز جس طرح کے ان کے پاس ہیں، اور ابھی شاید مزید کچھ دینے کی ضرورت ہے تاکہ کیئر ٹیکر کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے. اور لیکن یہ اگین اگلی پارلیمان کی بات ہے، کیونکہ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے، ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے کہ جہاں پہ کیئر ٹیکر جو اپنا بظاہر جو مینڈیٹ ان کا ہوتا ہے کہ صرف الیکشن کروانا ہے، اس سے زیادہ انہیں بہت ہی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تھے اس دفعہ کہ 1 سال سے بھی زیادہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ رہا ہے، اور یہاں پہ بھی ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے لنگر آن کیا ہے باقی صوبوں میں اور فیڈریشن میں. تو یہ بہت یونیک سچویشن ہے. اچھا، پارلیمنٹ کو یا نیشنل اسمبلی کو ریپرزینٹیو بنانے کے لیے، زیادہ ایفیشینٹ بنانے کے لیے، پاکستان میں جو ایک کلچر ہے، چھوٹی چھوٹیاں پارٹی بن جاتی ہیں، پارٹیز بن رہی ہیں، مشرومنگ ہو رہی ہے پارٹیز کی، ریجنل پارٹیز ہیں، کوئی علاقائی پارٹیز بن جاتی ہیں، ان سب کو ڈسکریج کرنے کے لیے آپ کا جو نیٹ ورک ہے بحیثیت اس کے کوآرڈینیٹر کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب متناسب نمائندگی کی طرف نہیں جانا چاہیے تاکہ تمام پارٹیز جو بھی ووٹ لیتی ہیں 5% سے زیادہ، جیسا جرمنی میں فار دیٹ میٹر ہے، ان کو قومی اسمبلی میں ریپرزنٹیشن ملے، رادر دین کہ ہم یہ سیٹوں کا یہ جو فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ہے اس سے جان چھڑائیں؟ اچھا، اس میں ہم متناسب نمائندگی کی جو بات ہے اس پہ ہم انالیسز ضرور کرتے ہیں. ہم نے 2013 کے بعد بھی کیا تھا، 2018 کے بعد بھی کیا تھا کہ اگر پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہو تو کس طرح کے معاملات ہوں گے. اور پاکستان ہائبرڈ سسٹم پہ چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں پروپورشنل ریپرزنٹیشن بھی ہے اور ہمارے پاس فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم بھی ہے. وہ کس طرح ہے؟ مثلا ہم جو ریزرو سیٹس ہیں ویمن کی، افرمیٹیو ایکشن کے تحت جو آتی ہیں، مائنورٹیز پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ ہے، مائنورٹیز کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ ہے. ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے فریم ورکس ہیں، بعض مثلا پنجاب نے اس پہ الیکشن ابھی تک نہیں کروائے، لیکن وہ خالصتاً پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم پہ شفٹ کرنا حل نہیں ہے جب تک آپ کا پورے اس پہ اعتماد نہیں ہوتا. ہاں، ریپرزنٹیٹیونیس کے ایشوز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ویسے اس وقت بھی جو پارٹی جس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیا ہے وہ 16.9% آف پولڈ ووٹ ہے. ٹوٹل ووٹ رجسٹرڈ ووٹ ہے، اور جو پولڈ ووٹ ہے وہ 29% ہے. لیکن جو یہ فرق، یہ ریپرزنٹیٹیو 52% لوگوں نے اپنا رائٹ ٹو ووٹ کاسٹ لیا ہی نہیں نا جی، ایکسرسائز ہی نہیں کیا. ہاں، اور پھر جو ہوا ہے وہ بھی سارا ظاہر ہے ٹرانسلیٹ نہیں ہوا پاور میں. لیکن اب پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم کی اپنے بہت سارے مسائل ہیں. مثلا وہاں پہ نمائندے کا انتخاب کیسے ہوگا، وہ تو پارٹی خود کرے گی. وہی کہہ رہا ہوں، تو پھر اس سے ہارس ٹریڈنگ میں بچ جائیں گے نا سارے. پاکستان میں جو سب سے زیادہ کرٹیسزم ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو ویمن ریزرو سیٹس ہیں یہ پارٹی لیڈرز کی مرضی سے طے ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی لیڈر کے پاس جو پاور چلی جائے گی وہ سارے، تو اس کے پروز اینڈ کون سب کے ہیں. ہر سسٹم کے ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں جو بات کر رہا تھا کہ ڈیبیٹ کر کے اگر پارلیمنٹ میں یہ چیزیں جاتی ہیں اور پھر کسی سلوشن کی طرف جایا جاتا ہے، یا گریجولی کچھ جس طرح جرمنی میں بھی وہ بھی ہائبرڈ سا سسٹم ہے، انہوں نے پی آر لسٹ بھی ہے اور خالص پی آر بھی ہے وہاں پہ، اور بھی بہت سارے ملک ہیں جو ٹرائی کر رہے ہیں. لیکن یہ ایکسپیریمنٹیشن تبھی ہو سکتی ہے جب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. آپ نے تمام مینیفیسٹوز پڑھے ہوں گے آئی ایم شیور پارٹیز کے. جماعت اسلامی کے علاوہ کسی اور پارٹی نے بھی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات کی ہے؟ چھوٹی کچھ پارٹیز ہیں جس طرح، بٹ ناٹ مین اسٹریم پارٹیز. مین اسٹریم پارٹیز نے پی ایم ایل این وغیرہ کہیں نہیں، ان کی اتنی ایکسیپٹنس تینوں میجر پولیٹیکل پارٹیز کی. اس کی کیا وجہ؟ یہ لوگ کیوں اس طرف نہیں جانا چاہتے؟ میرے خیال میں ایک تو جو سسٹم ہے ایف پی ٹی پی ہمارے ہاں ایوالو ہو گیا ہے، اور اس کی اپنی جو اچھائیاں اور اس کی اپنے جو مسائل ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں. نئے کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے سے شاید ڈرتے ہیں کہ کیا اس کے ساتھ. تو آپ کی فائنل رپورٹ کب آ رہی ہے اس الیکشن پہ جی؟
جی ڈیٹیلڈ رپورٹ؟ ہم نے اس کے لیے کوئی 6-7 ہفتے کا ٹائم رکھا ہے اپنے لیے، کیونکہ ظاہر ہے 22,000 پولنگ اسٹیشنز کا ڈیٹا ہے، وہ پہنچے گا، پھر انالائز ہوگا، اور اس کے بعد لیکن ہم وقتاً فوقتاً اپنی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، جو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ ایشو کر رہے ہیں۔ چلیے رشید چودھری صاحب، لوکنگ فارورڈ ٹو یور ڈیٹیلڈ رپورٹ۔ ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو دیکھی رشید چودھری صاحب کے ساتھ، جو کہ نیشنل کوآرڈینیٹر ہے فافن کے۔ ان کا آپ کا بہت شکریہ حضور آنے کا۔ تو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔